تو دوستو ابھی تک کی سب سے بڑی اور بریکنگ نیوز تو یہ تھی کہ ہائیبریڈ ماڈل جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے اور انڈیا کے جو میچز ہوں گے وہ دبئی میں ہوں گے. یہ تو سب کو پتہ چل گیا. لیکن بڑی پرابلم اور بڑا درد سر جو پاکستان کے لیے بن چکا ہے اس ٹائم دوستو وہ یہ ہے کہ یو اے یعنی دبئی نے ابھی سے ہی چیمپئنز ٹرافی 2025 ہونے سے پہلے ہی 2-3 مہینے ہی باقی ہیں, زیادہ ٹائم نہیں ہے, انہوں نے ابھی سے ہی جو ہے بول دیا ہے کہ پاکستانیوں کو ویزے نہیں دیے جائیں گے. دوستو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 1-2 سال سے دبئی اور سعودی عربیہ لاکھوں پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر چکے ہیں اپنے دیش سے واپس پاکستان. لیکن اب جو ہے دبئی نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ اب اگر کوئی بھی بڑا ایونٹ یو اے ای میں ہوگا اور پاکستان سے کوئی ویزا لینا چاہے گا, جیسے کرکٹ فینس آتے ہیں کافی زیادہ, ہر دیش جاتے ہیں جب کرکٹ ہوتا ہے, انہوں نے ابھی سے ہی پاکستان کو منع کر دیا ہے اور ویزے کیے ہیں بین پاکستانیوں کے. اس کے پیچھے ریزن ہے, وہ ریزن یہ ہے دوستو کیونکہ یو اے ای اور سعودی عربیہ پچھلے 2 سال سے پاکستان کو لگاتار جو ہے ایمبیسیز کو خبردار کر رہا ہے کہ بھیا آپ کے دیش سے ہمارے دیش میں ہر مہینے ہزاروں بیکاری گھستے ہیں اور ہمارے دیش میں آ کر بھیک مانگتے ہیں. یہ بات یہاں تک پہنچی کہ ڈائریکٹلی جو ہے جو پرنس ہے یا پریزیڈنٹ ہے یو اے ای اور سعودیہ کے, انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کے پی ایم کو کہا تھا کہ بھیا اس معاملے پہ ذرا غور کریں, اس کو سیریس لیں. یہ پرابلمز بن رہی ہیں ہمارے دیش کے اندر. ہمارے دیش میں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں اور جب سڑک پہ کوئی بیکاری بیٹھا ہوا ملتا ہے تو ہمارے دیش کا نام بدنام ہوتا ہے. اب ان کو پتہ نہیں کہ یہ پاکستانی ہے, ان کو لگ رہا ہے دبئی میں بیکاری بھیک مانگ رہا ہے. یار لوگ تو دنیا سے سوچ رہے ہیں کہ بھائی دبئی تو ایسا دیش ہے کہ وہاں پہ تو دنیا کے سپر سٹار لوگ رہتے ہیں اور ایسا چمک دمک والا دیش ہے, لیکن بیکاری وہاں پہ جب دکھ جاتا ہے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان اس چیز کو روکنے میں ناکام رہا, کیونکہ پاکستان سے جو لوگ ویزے لے کے یو اے ای یا سعودیہ جاتے ہیں تو بھیا وہ ایسے ویزے لے کے جاتے ہیں یا بزنس کرنا ہے یا وزٹ ویزے پہ جانا ہے یا میں اسٹوڈنٹ ہوں یا میں کچھ اور ہوں یا بہت ساری چیزیں, لیکن ادھر جا کر پھر سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے اور بندہ وہاں پہ جا کے بھکاری بن جاتا ہے. لیکن اس بار یو اے ای نے پہلے ہی خبردار کر دیا پاکستان کو کہ ویزے پاکستانی فینس کو نہیں دیے جائیں گے. جو یو اے ای اور دبئی میں رہتے ہیں اس ٹائم وہ تو الگ بات ہے, لیکن پاکستان سے جو فینس آئیں گے, دیکھیں لوگ بولیں گے کہ انڈیا کے میچز ہیں یو اے ای میں تو پھر پاکستانی فینس کو جانے کی کیا ضرورت ہے. دیکھو اگر پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو جاتا ہے یا میچ پاکستان اور انڈیا کا ہے تو بھیا وہ تو یو اے ای میں ہی ہوگا, وہ تو کہاں ہوگا, تو اس کے لیے تو فینس آئے گے. تو انہوں نے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ بھیا پاکستانیوں کے ویزے تو پہلے ہی بین کر دیے تھے. بہت ساری ویڈیو اس ٹاپک پہ بنائی ہیں. اب ویزے جو ہے پاکستانی فینس کو نہیں ملیں گے. اصل میں یہ دیش نے اتنے پرابلمز کھڑے کر دیے ہیں پاکستان نے اپنے لوگوں کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو جب پچھلے سال 2023 ون ڈے ورلڈ کپ انڈیا میں ہوا تھا تب ٹیم کو بڑے مشکل سے ویزے ملے تھے. دیکھو پاکستانی کرکٹ بورڈ جو بول رہی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے, لیکن بعد میں وہ ویزوں کے لیے ترس رہے تھے اور بول رہے تھے کافی زیادہ لیٹ ویزے مل رہے ہیں انڈیا سے کیونکہ بھائی ہم کو پریکٹس کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. تو بھائی اب وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پروسیس لمبا ہوتا ہے ویزا لینے کا, لیکن ٹیم کو تو ویزے مل گئے لیکن پاکستانی فینس کو بالکل بھی ویزے نہیں ملے تھے. 3-4 پاکستانی بندے آئے تھے, وہ بھی یورپ یو ایس اے وہاں کے سٹیزن شپ لی ہوئی تھی, وہاں سے آئے تھے. پاکستان سے کوئی فین جو ہے وہ نہیں گیا تھا ون ڈے ورلڈ کپ دیکھنے جو ہے انڈیا میں. تو یہ اب جو ہے یو اے ای کی پاری آ گئی. یو اے ای میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, کل کو کوئی اور دیش میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرکار, پالیٹکس, وہاں کی آرمی نے اتنے پرابلمز کھڑے کر دیے اپنے لوگوں کے لیے کہ نارمل کرکٹ فینس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا. آپ امیجن کیجئے افغانستان میں آج کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہوتا لیکن آگے جا کے ہو سکتا ہے. یہ جو جتنے بھی دیش ہیں پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے, بعد میں کوئی دیش بن جاتا ہے, کوئی بگڑ جاتا ہے, کوئی کیا ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو افغانستان جو ہے افغانستان کو کوئی بڑا ایونٹ ملے, افغانستان میں جو ہے اتنی ڈیولپمنٹ ہو جائے, اتنی ترقی ہو جائے کہ آئی سی سی بولے کہ بھیا ایک بڑا ایونٹ افغانستان میں بھی اس کے بعد ہوں گے.
تو افغانستان میں جب آپ بالکل دیکھیں پڑوس میں پڑے ہوئے ہیں افغانستان اور پاکستان، لیکن اگر کل کو ایسا کوئی بڑا ایونٹ افغانستان کو مل گیا، فور ایگزامپل بتا رہا ہوں، پاکستانی تو ہنسیں گے میری اس بات پہ، ان کا ہنسنا جائز بھی ہے کیونکہ افغانستان میں بڑا ایونٹ ہونا اس ٹائم ناممکن ہے، اور میں خود بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بڑا ایونٹ ہو افغانستان میں اس سرکار کو لے کے جو ابھی افغانستان کے اندر ہے۔ لیکن فور ایگزامپل آپ امیجن کریں اگر افغانستان میں کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، کل کو پاکستانیوں کو افغانستان کے بھی ویزے نہیں ملیں گے، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں۔ ریزن یہ ہے کہ بھیا پاکستان کے جو پولیٹیشن ہے، جو پالیٹکس ہے، انہوں نے دنیا کے جو آس پاس کے کچھ دیش ہے یا دور کے دیش ہے ان کے ساتھ ایسا کچھ کریٹ کر دیا ہے کہ بھیا اب وہ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یو اے ای میں جو ہے ویزے پاکستانی فینس کو نہیں مل رہا، ابھی سے رونا سٹارٹ ہو گیا، پاکستان کی پوری میڈیا رو رہی ہے کہ بھائی اب یو اے ای کو کیا ہو گیا، اب آپ نے بھکاریوں کو ویزے نہیں دینے تو بھکاریوں کو مت دو بھائی، کم سے کم کرکٹ فینس کو تو ویزے دو۔ اب یو اے ای بول رہے کہ بھیا پتہ ہی نہیں چلتا کون سا بھکاری ہے کون سا کوئی بھی پاکستانی جرسی پہن کے بھیک مانگ لیتا ہے۔ اب یو اے ای نے یہ بات نہیں کہی، اگر میں ہوتا تو ضرور کرتا، یا پھر میں اخبار یا نیوز میں ضرور چھاپتا کہ بھیا تمہارے تو پلیئر بھی بھیک مانگتے ہیں، یو ایس اے میں $25 میں سیلفی نہیں دے رہے تھے، تو بھیا جب بابر اعظم زمبولا $25 میں آپ سیلفی آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہو، $25 میں جو ہے وہ نیلام ہو رہا تھا وہاں پہ یو ایس اے میں، تو بھیا عام فین تو $1 میں بھی بک جائے گا، وہ تو $2، تو بھیا وہ بول رہے ہیں کہ بھیا تمہارا پتہ ہی نہیں چلتا، جرسی تو کوئی بھی پہن لے، بھیا سب جرسی پہن کے بھائی زندہ آباد پاکستان کرکٹ ٹیم اور دبئی پہنچتے بھائی اللہ کے نام پہ دے دے، تو یہ نے پہلے سوچ کے رکھا ہے کہ بھیا کچھ بھی کریں گے ویزے نہیں دیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہمارے ادھر تو تم لوگوں نے ہائیبرڈ ماڈل کروا دیا، میچز یہاں پہ رکھوا لیے، شیڈول بنا دیے یہاں پہ، لیکن بھیا یہاں پہ پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملیں گے، یہ گڑبڑیشن ہو گئی ہے ابھی اس ٹائم پاکستان اور یو اے کے بیچ میں، یہ مسئلے چل رہے ہیں، پہلے بھی بہت سارے مسئلے ہیں، پاکستان یو اے کا ایک پلیئر اٹھا کے بھاگ گیا ہے عثمان خان، اب اس کو بین لگایا گیا ہے وہاں پر یو اے میں 5 سال کے لیے ویزا بھی نہیں ملے گا۔ اب جب وہاں پہ کوئی سیریز ہوگا یا وہاں پہ کوئی ایونٹ ہوگا یا وہاں پہ یو اے سے یہ کھیلیں گے یا کسی اور دیش سے کھیلیں گے یو اے میں، تو بھیا اس کو ویزا نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت ساری پرابلمس پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر ہوتی رہتی ہے اور روز بروز بڑھ رہی ہے۔ تو دوستوں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ کیا یو اے ای دبئی پاکستانیوں پہ بھروسہ کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ پاکستانی کرکٹ فین ہے، یہ بھکاری نہیں، اس کو ویزا کیا پتا بھائی کوئی بھی اب آپ جورنالسٹ لے لیں پاکستان کے، بی بی این سپورٹس والے کو لے لیں، بھیا وہ آج بولے گا مجھے یو اے کا ویزا چاہیے، میں تو جورنالسٹ ہوں بھائی، وہاں پہ جاتے ہی بھیک مانگنا سٹارٹ کر دے بھائی کسی کا کوئی بھروسہ نہیں بھیا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، بائے بائے۔